آپ تو ساری پروسیڈنگ دیکھتے بھی رہے، خود بھی عدالت میں گئے، آپ کانفیڈنٹ ہیں سنی اتحاد کونسل کو سیٹیں مل جائیں گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. انتر بھائی بہت شکریہ. دیکھیں میں ڈے فرسٹ جب نیشنل اسمبلی کا بجٹ سیشن چل رہا تھا تو آئی واز ناٹ دیئر. تو محترم چیف جسٹس صاحب نے میرے حوالے سے پوچھا کہ، اور ساتھ ہی وکیل صاحب نے بتایا کہ جی وہ نیشنل اسمبلی میں، تو انہوں نے کہا مناسب اگر وہ سمجھیں تو آ جائیں. پھر میں نے مناسب سمجھا کہ میں چلا جاؤں، چونکہ نیکسٹ ڈے میرے نامینیشن پیپرز کھلنے تھے، اور پھر 5 دن سے میں وہیں پہ ہوں. اور 2 مین ایشوز تھے. ایک تو میرے نامینیشن پیپرز کے اوپر SIC لکھا ہے یا نہیں، وہ لکھا ہوا تھا، اللہ کا شکر ہے، الائنس وتھ PTI. وہاں سے پہلا کیس نے ٹوسٹ لیا. پھر اس کے بعد وہ ٹیکنیکلٹیز میں چلے گئے کہ بلے باز کا کیوں جمع ہوا. وہاں پہ بھی الیکشن کمیشن کے وکیل انہیں پھنسا گئے کہ جی کوئی بھی کینڈیڈیٹ 5 ٹکٹ بھی جمع کروا سکتا ہے، اس کا جو آخری ٹکٹ ہوگا وہی ویلڈ ہوگا، یا آخری ایفیڈیوٹ. وہاں سے ہم کلیئر ہو گئے. اس کے بعد آج دوسرا میں سمجھتا ہوں ٹرننگ پوائنٹ تھا. اس وقت ہمارے وکیل فیصل صدیقی صاحب نے 2 ڈاکومنٹس پیش کیے. ایک کے اندر الیکشن کمیشن نے سنی اتحاد کونسل کو باقاعدہ پارلیمانی پارٹی تسلیم کیا ہوا. جی بلکہ اب تو آپ کے پارلیمانی لیڈر میرے خیال میں زرتاج گل صاحبہ کا نوٹیفیکیشن بھی ہو چکا ہے. دوسرے اسی الیکشن کمیشن کے آرڈر کی بنیاد کے اوپر اسپیکر قومی اسمبلی نے یا اپنا زرتاج گل صاحبہ کو ہمارا پارلیمانی لیڈر بھی مقرر کیا ہوا ہے، ایکسیپٹنگ دیٹ SIC از اے پارلیمانی پارٹی. تیسری ایک اس کے اندر جسٹس عائشہ ملک صاحبہ آنریبل، انہوں نے ایک بڑی کویسچن کیا کہ جی بائی الیکشنز کے اندر حصہ لیا SIC نے؟ انہوں نے کہا جی لیا. کیا کوئی سیٹ جیتی؟ انہوں نے کہا جی ایک نیشنل اسمبلی کی جیتی، پروونشل اسمبلی کی جیتی. تو انہوں نے کہا پھر اب آپ بتائیں کیا اسٹریچر ہے، پارلیمانی پارٹی ہے یا نہیں. اب تو انہوں نے اپنے نشان کے اوپر بھی جیت لی ہے. فیصل گنڈا پور صاحب جیتے قومی اسمبلی کی سیٹ پہ، تو اس کے اوپر وہ چپ تھے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج اور کل گزشتہ روز قاضی صاحب نے فرمایا تھا کہ 11:30 بجے سے لے کے 1:30 تک سماعت ہوگی. 1 بجے اٹارنی جنرل کے دلائل مکمل ہو گئے تھے. اس کے بعد ریبٹل کے لیے جواب الجواب کے لیے فیصل صدیقی صاحب کھڑے ہوئے. انہوں نے 15 منٹ مانگے اور سلمان اکرم راجہ صاحب نے 10 منٹ. یہ پھر بھی ٹائم لائن سے میچ کر رہا تھا. ہم 1:25 تک ہم کیس فنش کرتے تھے. تو جب انہوں نے کہا کہ کل نہ کر لیں تو فیصل صدیقی صاحب نے کہا سر میں 15 بھی نہیں لوں گا، میں 10 منٹ لیتا ہوں. 10 منٹ فیصل صدیقی صاحب کے، 10 منٹ سلمان اکرم راجہ صاحب کے. 1:20 پہ ہم آج کیس سم اپ ہو جانا تھا، چونکہ جواب الجواب صرف ہمارا رہ گیا، اب اس میں کوئی چیز نہیں رہ گئی. تو قاضی صاحب نے میرا خیال ہے کہ بینچ کے حالات دیکھتے ہوئے اسے پورے 1 ہفتے کے لیے ہی لنگر آن کر دیا، اسے نیکسٹ. اچھا ویسے تو آج بینچ کے اندر سے بھی معزز جج صاحبان نے کافی پرٹیننٹ کوسچنز اٹھائے. سجاد علی شاہ صاحب منصور علی شاہ صاحب نے کہا کہ جو پہلے ہوتا رہا، ہمیں پتہ ہے کہ آپ غائب تھے، آپ ادھر آئے، آپ نے چھپ کے 3000 ٹکٹ سائن کیے، کیا کچھ ہوتا رہا، پوری قوم دیکھتی رہی، اس کو کس طریقے سے ہم اگنور کر سکتے ہیں؟ وہ بڑا امپورٹنٹ کوسچن ہے کہ وہ جو ماحول تھا اس کو بھی تو اکنالج کرنا ضروری ہے. بیسیکلی میں وہاں پر اس لیے گیا تھا کہ میں قاضی صاحب کو، چیف جسٹس صاحب کو وضاحت کر سکوں کہ ہمارے فنڈامنٹل رائٹس کو کس طریقے سے مجروح کیا گیا. دیکھیں کسی بھی کینڈیڈیٹ کا یہ پہلا فنڈامنٹل رائٹ ہے جو آئین پاکستان نے اسے دیا ہے کہ وہ ایٹ دا ٹائم آف سبمیشن ہز نامینیشن پیپرز، ایٹ دا ٹائم آف سکروٹنی آف ہز نامینیشن پیپرز، ایٹ دا ٹائم آف الاٹمنٹ آف سمبل، وہ تینوں موقعوں کے اوپر RO کے آفس کے اندر موجود ہو سکتا ہے. ہمارے تقریباً 80% کینڈیڈیٹ روپوش تھے. ہمارے ROs کے آفیسز کارڈن آف تھے، پولیس نے گھیرے میں لیے ہوئے تھے. میری گرفتاری کے لیے تو میں نہیں بتا سکتا کہ پنجاب پولیس کی اور عثمان ابراہیم کی حالت کیا، اس کی IG کی ڈاکٹر عثمان کی کیا حالت ہوئی تھی. میں تو داخل ہی نہیں ہو سکا وہاں پہ. پھر اس کے بعد آپ دیٹ سیم ڈے 13 تاریخ والا دن سپریم کورٹ میں ہیئرنگ سٹارٹ کر دیتے ہیں بلے کے کیس کی. اچھا ہم نے لکھا SIC الائنس ود پاکستان تحریک انصاف، PTI کا اور SIC کا ٹکٹ جمع کروایا. بالکل 2:30 بجے کے قریب پارٹی لیڈرشپ نے فیصلہ کیا کہ ہمارے ایک اور الائیڈ ہیں PTI N والے، بلے باز والے، ان کا ٹکٹ جمع کروا لیتے ہیں. جب ہم نے ان کا ایفیڈیوٹ اور ٹکٹ جمع کروایا، آدھے گھنٹے کے بعد الیکشن کمیشن نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا کہ جس بھی کینڈیڈیٹ کے نامینیشن پیپر کے اوپر تحریک انصاف کا لفظ لکھا ہوا ہے آپ ان کو کسی اور پارٹی کا ٹکٹ جاری نہیں کریں گے. اچھا RO نے کہا جی اب آپ کو نہ SIC کا ملے گا نہ آپ کو PTI N کا ملے گا. اچھا جی پھر ہم نے ایک اپلیکیشن، میرے وکیلوں نے، یہ وہاں پہ وکیل ہی بیچارے فیصلہ کر پا رہے تھے. اور یہ سارے ڈاکومنٹس ابھی آپ نے معزز عدالت میں جمع کروائیں؟ ہم نے ہر چیز جمع کروائی ہے. میں صرف یہ آخری
آخری 4 گھنٹے قاضی صاحب کو ڈسکرائب کرنے کے لیے وہاں پر گیا تھا. یہ بالکل ایسا ہے. میں نے وہاں پر بات کرنی تھی, میں نے ریکویسٹ بھی کی 3 مرتبہ کہ سر آپ ہمارے گھر تشریف لائے تھے قومی اسمبلی میں, آپ نے وہاں پر آئین پہ کھڑے ہو کے ایک لیکچر دیا تھا پوری قوم کو. وہاں پر تمام پارلیمنٹرینز نے محترم چیف جسٹس صاحب کی بات کو انتہائی تحمل کے ساتھ سنا تھا. آج اسی پارلیمنٹ کا فارم 40 کا ایک نمائندہ آپ کے سامنے آ کے کھڑا ہوا ہے اور وہ بتانا چاہ رہا ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے, اس کے کولیگ کے ساتھ کیا ہوا ہے, لیکن آپ 5 منٹ نہیں دے رہے مجھے. آپ مجھے 5 منٹ دیں, میں آپ کو بتاؤں یہ بالکل ایز اٹ از ہے کہ آپ سپریم کورٹ کو تالا لگا دیں, اس کو پولیس گھیر لے, 3 رکنی بینچ بیٹھا ہو, اس بینچ کا سربراہ وہاں پر نہ پہنچ سکے, ٹھیک, اور جب فیصلہ لکھا جائے اور اس کے بعد ریویو پٹیشن کے اندر جو اگلا آنے والا فل کورٹ ہے یا 5 رکنی بینچ ہے, لارجر بینچ ہے, وہ اس ایک بینچ کے نہ پہنچنے والے ممبر سے یہ کہے اٹس ناٹ آور فالٹ کہ یو ور ناٹ دیئر, ٹھیک, بٹ یو ہیو ٹو سی کہ اس بندے کو وہاں پر داخل نہیں ہونے دیا گیا کہ کن حالات سے. اور یہی وہ چیزیں جو آج منصور علی شاہ صاحب نے اور جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے ہمارے الیکشن کمیشن کے وکیل جو ہیں وہ جتنی ڈٹائی کے ساتھ جھوٹ بولتے رہے ہیں سپریم کورٹ کے اندر فل کورٹ کے سامنے, میں تو سمجھتا ہوں انہیں توہین عدالت کا نوٹس جاری ہونا چاہیے. انہوں نے یہ کہا کہ شٹل کاک کا نشان اویلیبل نہیں تھا. اویلیبل نہیں تھا کا مطلب ہے کسی اور کینڈیڈیٹ کو دے دیا گیا تھا. وی ہیو سبمٹڈ اے ڈاکومنٹ جو آر او کے دفتر کے باہر لگی, اس کے اوپر شٹل کاک کے اوپر میرا نام لکھا گیا جو آپ کو ایلوکیٹ ہوا تھا, جو ایلوکیٹ ہوا. رات 3 بجے میرا نشان چینج کر دیا گیا ٹاور. ابھی میری کانسٹیچوئنسی میں 29 کینڈیڈیٹس نے ان ٹوٹل الیکشن میں پارٹیسپیٹ کیا. ان 29 میں سے کسی ایک کے پاس بھی شٹل کاک نہیں ہے. ہاؤ آن فیس آف ارتھ الیکشن کمیشن کا لائر یہ کہہ سکتا ہے کہ دیٹ سمبل واز ناٹ پریزنٹ دیئر, چونکہ میری درخواست انہوں نے ساتھ سپریم کورٹ میں پیش کی ہے وہاں پہ.